مسیح یسوع کے ببرکت اور جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج پھر ہم روزے کے متعلق بات کرنے کو ہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ پہلی وجہ روزہ رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم دعا میں ٹھہریں، اور جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو ہمیں زیادہ وقت ملتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں، ایک کوالٹی ٹائم خدا کے ساتھ گزار سکیں۔ روزہ دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ روزہ مسیحی میں رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ روزہ آپ کی خواہشات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم روزہ تب ہی رکھتے ہیں جب ہم کسی چیز کی گہرائی طور پر خواہش کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم خدا کے حضور اس کی گہرائی کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا بھی اس گہرائی کی عزت کرتا ہے۔ خدا پھر اس گہرائی سے، اس محبت سے ہی آپ کو جواب دیتا ہے، آپ کی سنجیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ آپ کی سنجیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے خدا کے حضور کتنا سنجیدہ ہیں۔ روزہ میں آپ اپنی ذاتی قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس ایکسٹرا آرڈنری پرپس کے لیے خدا کے حضور آئے ہیں کہ خدا تیری نظر مجھ پر پڑے، اس کام پر پڑے، تاکہ یہ روزہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے، قبول ٹھہرے، اور یہ قربانی تیرے حضور قبول ٹھہرے، اور اس کام کو تو پورا کر دے اپنی الہی مرضی سے۔ خدا آپ کے روزے کی عزت کرتا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی قدرت جو ہے گہرے طور پر ہماری زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ آمین۔ خدا کی قدرت کو ہماری زندگی میں لاتا ہے روزہ۔ عزیزو خدا آپ کے روزے کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ یوئیل نبی کا صحیفہ اور اس کے دوسرے باب اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ اور زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ عزیزو جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور خدا کی طرف اس خاص مقصد کے لیے آ جاتے ہیں کہ خدا میں روزہ رکھ کے تیرے حضور آ جاتا ہوں، تو آپ ایک زندہ قربانی خدا کے حضور اپنے جسم کی جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کھانے کی قربانی دے رہے ہیں، آپ خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک مسیحی زندگی میں روزہ بہت ضروری ہے۔ آج کا جو بے شک ہمارا ٹاپک ہے، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اپنے مقصد کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، خدا کے ساتھ گہرے تعلق کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، خدا سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ مسیحی زندگی میں روزہ بہت اہم ہے۔ اس لیے بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آتی ہے، خدا کی مداخلت ہماری زندگی میں آتی ہے، خدا کا رحم ہماری زندگی میں آتا ہے۔ اگر ہم دوسری تواریخ اور اس کا 20واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے جب یہوشافط بادشاہ کے دور میں یہودا پر بہت ساری قومیں چڑھائی کرنے کو تھی، تو خدا کا بندہ جو یہوشافط بادشاہ جو تھا اس نے کیا کیا، روزے کی منادی کر دی۔ جیسے یونا نے روزے کی منادی کی، اسی طرح اس نے بھی روزے کی منادی کر دی، اور یاد رکھے خدا نے یہوشافط بادشاہ کو فتح مندی دے دی۔ فتح کا روزہ جو ہے وہ بمقصد روزہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک گہرا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ خدا مقصد کے روزوں کو قبول کرتا ہے۔ وہ آپ کی روحانی میچورٹی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں۔ روحانی طور پہ آپ بڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ گہرے تعلق میں بڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا کی قربت کو آپ چاہتے ہیں، اس لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا میں آپ بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اسی لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خدا سے آپ چاہتے ہیں کہ جاب ملے تو آپ خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا مجھے اچھی نوکری ملے۔ اگر آپ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو خدا کا حضور روزہ رکھیں کہ خدا میں تیرے حضور اس پڑھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے، خدا میں روزے کے مقصد کے لیے خدا تیرے حضور آتی ہوں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا اس میں آپ فتح مندی جو ہے وہ دیتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، تو موسیٰ جب خدا کے حضور جاتا ہے 40 دن اور 40 رات وہاں خدا کے حضور نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ وہ 10 احکام کیا کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے۔ عزیزو خدا کی حضوری، خدا کی معموری
آپ کی اور میری زندگی میں گہرے طور پر آتی رہتی ہے جب میں اور آپ روزے کو اپنا طرز زندگی بنا لیتے ہیں، اپنا لائف سٹائل بنا لیتے ہیں، تو خدا چلتا پھرتا ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے گہری قدرت کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب دانیل کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں اس کا 9 باب اور اس کی 3 آیت میں، تو یاد رکھیں خدا کا فرشتہ جو ہے دانیل جو ہے اسی لیے روزے میں ٹھہرتا ہے تاکہ خدا کی رہنمائی حاصل کرے، وہ خواب اور رویا کی تعبیر خدا کے حضور حاصل کرے، خدا کی رہبری حاصل کرے، خدا اسے گائیڈ کرے۔ اور جب ہم دانیل اس کا 21واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے خدا کا فرشتہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جبرائیل جس کو وہ دیکھتا ہے۔ عزیزو، بڑے کام کے لیے اور بڑے فیصلے کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ سچویشن میری سمجھ سے باہر ہے، تو پھر آپ خدا کے حضور روزے میں ٹھہر سکتے ہیں اور خدا آپ کو اس کام کا، اس فیصلے کا جواب دے گا۔ نہمیہ 1 باب اور اس کی 4 آیت میں جب دیکھتے ہیں ایک بڑے کام کی تکمیل کرنے کو تھا، ایک بڑے کام کو سر انجام دینے کو تھا، ایک بڑا فیصلہ کرنے کو تھا یروشلم کے حق میں۔ جبکہ یروشلم کی فصیل ٹوٹ چکی تھی اور پھاٹک جل چکے تھے، تو نہمیہ خدا کے حضور روزے میں ٹھہر جاتا ہے، گریہزاری کرتا ہے، ماتم کرتا ہے کہ خدا اس بڑے کام میں مداخلت کرے اور نہمیہ کو زور اور توانائی اور لوگوں کی فیور ملے تاکہ وہ اس بڑے کام اور فیصلے کو کر سکے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزے میں ٹھہرا رہا نہمیہ، تو خدا نے بادشاہ کا دل بدل دیا، اور خدا نے جب بادشاہ کا دل بدلا تو خدا بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ یروشلم کی فصیل تیار کی جائے۔ تو اس بڑے کام میں، اس بڑے فیصلے میں، اس روزہ اور ماتم کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے خدا نے جو ہے مداخلت کی اور اس بڑے فیصلے کو، کام کو سر انجام دیا، اور یروشلم کی عزت و فصیل اور جو پھاٹک جل چکے تھے اس کی تعمیر میں خدا نے کامیابی بخشی۔ عزیزو، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی زندگی میں خدا جو ہے گہرے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے اپنا طرز زندگی یہ بنایا ہے، لائف سٹائل، کہ ہم روزے میں ٹھہرے اور خدا کی مرضی کو، خدا کی رہنمائی کو اور اپنے بڑے کاموں کو اور فیصلوں کو جو ہم کرنے کو ہیں خدا کے حضور روزے میں رکھیں کہ خدا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مسیحی زندگی میں روزہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ان وجوہات کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ خدا کی الہی محبت، رحم اور مداخلت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے اور وہ بڑے کام جو رکے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ God bless you everyone.